ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک عطیہ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور فرمایا اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں واضح فرامین اور انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اس کا وضاحت کے ساتھ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ رمضان مہینے کے روزے رکھے۔ دیکھیے، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کہ جب شعبان کے آخری ایام ہوتے، آخری دن ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے اور انہیں جو اگلا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اس کے متعلق اس کے فضائل بیان فرما کے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب شعبان کے آخری ایام ہوتے تو اگلا مہینہ جو رمضان کا ہے اس کے فضائل صحابہ کو بیان کر کے اور اس کی برکات اور اس مہینے میں اترنے والی رحمتوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے انہیں تیار فرماتے کہ رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح نہ گزر جائے، عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح رمضان کے ایام بھی نہ گزر جائے۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ اسی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اس پاکیزہ مہینے کی آمد سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ مہینہ گزرنے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑاگی برکتوں والا مہینہ ہے، وہ بڑاگی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ وہ پر پورے مہینے میں بندہ جب بھی رب سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اگلا مہینہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، اور صحابہ کرام کی حضور تربیت فرماتے تو فرماتے میرے صحابہ تیار ہو جاؤ کہ اب ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ اکبر، اگر اس مہینے میں رب سے مانگا جائے تو رب خوش ہو جایا کرتا ہے، اور رب خوش ہو کے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نفل کام کیا جائے تو فرض کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کیا جائے تو اللہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ایسا پاکیزہ مہینہ ان قریب ہمارے درمیان رونق افروز ہونے والا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے امتیوں کے پاس آتا ہے، مہمان بن کے حضور کے امتیوں کے پاس آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس آتا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ ہمارے دنیاوی جو کام ہے، جو بھی ضرورتیں گے، اس مہینے سے وہ مہینہ ہمارے درمیان آئے، اس سے پہلے ان تمام ضروریات سے فارغ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ مہینہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، وہ مہینہ اللہ کی برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے میں بھی بندہ دنیاوی کاموں کے اندر مشغول لگے تو پھر قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے یہ پوچھا جائے گا، 11 مہینے جو کیا رمضان میں بھی وہی کیا، جو 11 مہینے کرتا رہا وہ رمضان کے مہینے میں بھی کرتا رہا، حالانکہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا گئے اور رمضان کی جب پہلی رات ہوتی گئے تو اللہ آسمان اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے اور آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ دروازے رمضان کی آخری رات تک بند نہیں ہوتے گئے، مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، بند نہیں ہوتے گئے۔ اور فرمایا اس پورے مہینے میں کسی بھی رات کو بندہ نمازیں پڑھے، نوافل ہو، فرائض ادا کرے، سنن و واجبات کی ادائیگی کرے، اور کہاں جب بندہ یہ نمازیں پڑھتا رہے اور اس میں سجدے بھی کرتا رہے تو اللہ ایک ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں۔ اب بتاؤ رمضان میں نمازیں زیادہ ہے کہ نہیں؟ عام دنوں میں تو جو 5 وقت فرض ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان میں 20 رکعت اور بھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک سجدے کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ سوچے فجر اگر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کتنے سجدے کیے، اس کے علاوہ نوافل پڑھی کتنے سجدے کیے، پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں گے کتنے سجدے کریں گے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ہے۔ سوچو 20 رکعت تراویح کے سجدوں میں اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر، ایسا مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ جو بندہ عبادت کرتا ہے نا اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ کتنی برکت والی بات ہے، کیا عطا فرمائے گا؟ بولے ایک محل عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا وہ محل یہ دنیا میں بننے والے جو بڑے بڑے بنگلوز ہوتے گے نا، یہ جو بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اس کی طرح نہیں، وہ اتنا بڑا محل ہوگا کہ اس کے صرف 60,000 دروازے ہوں گے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کتنے دروازے؟ 60,000 صرف اس کے دروازے ہوں گے۔ ذرا سوچو جس محل میں داخل ہونے کے 60,000 دروازے ہیں وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ وہ محل اللہ تبارک و تعالی رمضان میں عبادت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے نا اور پہلا جب چاند ہو اور رمضان کا پہلا روزہ رکھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شروع ہوتے ہی بخشش، شروع ہوتے ہی بخشش، پہلا روزہ رکھو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، رمضان کا روزہ، تو پھر 70,000 یعنی 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ اور اللہ اکبر، جو اس پاکیزہ مہینے میں سجدے کرتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں جو سجدوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ محل بھی ہے، پھر درخت میں ملنا ہے۔ اور اللہ لیکن یہ عبادت کرنے والے کو جو اپنی ایمان کی سلامتی اور عقائد کی سلامتی کے ساتھ جو رمضان میں عبادت کرتا ہے نا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسا درخت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت کے سائے کے اندر اتنا بڑا درخت ہوگا، اس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا۔
اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر جہنم گناہوں کے سبب واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے مقدس مہینے میں وہ لوگ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندو سونے پہ سہاگا یہ کہ جب رمضان میں جمعہ آ جاتا ہے، جب رمضان میں جمعہ آ جاتا ہے تو پھر جمعہ کی ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا پاکیزہ مہینہ 3-4 دن کے بعد ہمارے درمیان شروع ہونے والا ہے، ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو بندے کو چاہیے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ ایک شخص تھا جو 11 مہینے کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، بعد میں کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، درۃ الناصحین کی یہ روایت ہے، ایک شخص تھا 11 مہینے کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب بندے کو چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا ادب بھی کرے، احترام بھی کرے۔ عام مہینوں کی طرح ایسے نہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولے، غیبتیں، چغلیاں، ناچ گانے اور اسی طریقے سے وقت کو ضائع کرنا، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہو تو اس انسان کی طرح کوئی بدبختی نہیں ہے جو رمضان کے مہینے کو بھی ایسے وقت ضائع کر کے نکال دیتا ہے۔ ایک شخص تھا 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اس کا اتنا ادب، اتنا احترام کرتا تھا، جیسے رمضان کا چاند دکھا نہا لیتا، نئے کپڑے پہن لیتا، اور پھر سب سے کہہ دیتا کہ اب میں سے کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، کوئی تعلق نہ رکھے، اب میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اب میں جو ہے صبح کی بھی نماز، ظہر کی 5 وقت نماز بھی پڑھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اب اس نے یہ ٹھان لیا اور ہر رمضان کے مہینے میں وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ 11 مہینے کچھ نہیں کرتا، رمضان کا مہینے کا ادب کے لحاظ سے یہ سارے کام کرتا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا اس کو کون بخشے گا، کون اس کی بخشش کرائے گا، جس کے حالات یہ کہ 11 مہینے گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں اتنا ادب، اتنا احترام کرتا ہے کہ اللہ اکبر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ لوگ تانے دینے والے ہوتے ہیں، ملتے ہیں تانا دینے والے، رمضان میں نمازیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں لوگ 11 مہینے تو آتے نہیں ہیں، رمضان میں جو منہ دکھانے کے لیے گیا، خدا رہا آیا ہے جو رمضان میں آنے دو نا بھائی، آیا ہے جو رمضان میں آیا اسے آنے دو، تم 11 مہینے آتے ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھتے ہو، رب جانتا ہے کہ تمہاری 11 مہینے کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن جو 1 مہینہ آتا ہے اس پر بھی تانے دینا، دیکھو یہ آیا برسوں کا نمازی آیا، سالوں کا نمازی آیا، اب لگتا ہے کہ جنم کے جو بچھڑے تھے اب ملنے والے گے، معاذ اللہ ایسی باتیں کہہ کے تانے دیے جاتے گے۔ وہ ذرا اس روایت کو سنیں، جو بندہ 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اب وہ رمضان کا ادب و احترام کرتا، ایک دن اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا، وہی جو رمضان کا ادب اور احترام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، جنت میں ٹرہل لگا گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا معاملہ یہ کیا کہ بس میں صرف رمضان کا ادب اور احترام کرتا تھا، اللہ نے اسی رمضان کے ادب کے صدقے میں میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ذرا سوچے، لیکن کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے، آج تو نئی بات بتا دی، 11 مہینے نہ پڑھو، 1 مہینہ ہی پڑھ دو ہمارا کام ہو جائے گا۔ خدا را یاد رکھنا، لیغفروا من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے پکڑ کرتا ہے۔ یہ تو رب کے ذمہ کرم پر ہے، رب جسے چاہے معاف کر دے، لیکن ہم اپنے جو ہے نفس کے بہکاوے میں آ کے سوچ لے 11 مہینے کچھ نہیں کرنا، رمضان کا ادب اور احترام کر کے پابندی کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں گے۔ یاد رکھنا، رب چاہے ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بھی اسے جنت عطا فرما دے، اور رب چاہے تو سالوں سال کی نمازیں ہونے کے باوجود بھی عدل فرما کے اسے جہنم میں داخل کر دے۔ یہ رب کے ذمہ کرم پر گئے، لیکن مقصود بتانا یہاں یہ تھا کہ اس بندے نے رمضان کا احترام کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور دوسری بات دیکھیں، ایک اور روایت جو انیس الوائسین کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک بخارا کے اندر ایک شخص تھا جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اب وہ رمضان کا مہینہ آیا، اپنے بچے کو لے کر مسلمانوں کے بازار میں گیا۔ اب وہ جو بچے نے ہے نا رمضان کے اندر کھلے طور پر کھانا شروع کر دیا، کھایا اس نے، تو باپ نے جو اسے ایک تماچا لگایا،
اور تماچا لگانے کے بعد کہا تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چلتا ہے؟ حالانکہ یہ جو تھا وہ کون تھا؟ مجوسی تھا۔ کون تھا؟ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو خدا ماننے والا تھا۔ اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کو کھلے عام کھانے کی وجہ سے، وہ بھی مسلمانوں کے بازار میں، تماچا لگایا اور کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، سمجھ نہیں آتی تجھے کھلے نہیں کھانا چاہیے۔ اب بچہ بھی ایسا ہی تھا، بچے نے کہا ابا آپ نے تھپڑ لگایا تو آپ کون سی دودھ کے دھلے گے، آپ بھی تو کھاتے گے، آپ بھی تو جو ہے ٹھوس ٹھوس کے اپنا پیٹ بھر لیتے گے۔ تو باپ نے کہا بیٹے میں کھاتا ہوں تو چھپ کے کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں تو گھر میں کھاتا ہوں۔ مسلمان جو پورا دن بھوکا رہتا ہے رب کی رضا کے لیے، نہ پانی سامنے ہوتا ہے پانی پیتا نہیں گے، کھانا سامنے ہوتا ہے کھانے کی طرف نظر بھی نہیں کرتا گے۔ کہا کہ مسلمان جو دن بھوکا رہتا ہے تو میں اس کے سامنے کیوں کہوں، میں تو چھپ کے کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مجوسی مرا نا، مجوسی مرا تو کسی خواب میں دیکھنے والے نے اس کو دیکھا کہ یہ بھی جنتی ہو گیا، تو کسی نے کہا بھائی تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو کیسے بخشا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بخشش کا ایک ہی ذریعہ بنا کہ میں رمضان کا ادب اور احترام کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھل کر کھانا پینا نہیں کھاتا تھا۔ تو کہا جب میں مرنے لگا تو اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا فرما دی، مرنے تک ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ کہا اسی وجہ سے میں ایمان کی حالت میں گیا، اور جو ایمان کی حالت میں جاتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بھائی یہ رمضان کا ادب و احترام، یہ رمضان کے خصوصیات کہ جب بندہ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، آج ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، شریعت پر چلنے والے، پنج وقتہ نماز پڑھنے والے، لیکن ہمارے درمیان رمضان کا کوئی ادب اور کوئی احترام نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کرتا، کرنے والے تو کرتے گئے، لیکن نہیں کرنے والے رمضان کے مہینے میں بھی کھلے طور پر کھانا پینا، حالانکہ ان سے کہا جائے یار عمر ہو گئی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ نہیں رکھا جاتا، کھلے عام مسالے گٹکے بمالا پان کھاتے رہتے کھلے عام، روزدار سامنے پھر بھی وہ مسالے اور گٹکے کھا کے روزدار سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے رمضان کے حالات ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازوں کو چھوڑنا، رمضان کے مہینے میں پوری رات کھیل کود کے اندر یا جو کہ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر کے رمضان کے راتوں کو بھی گزارنا، یہ مسلمانوں کے درمیان یہ حالات ہے۔ حدیث پاک سنیں، جو رمضان کا احترام نہیں کرتا نا، جو رمضان کا ادب نہیں کرتا، اور رمضان کا ادب اور احترام یہ نہیں کہ صرف رمضان میں جو ہے روزداروں کے سامنے کھایا پیا نہ جائے، رمضان کا ادب یہ کہ صبح روزہ بھی رکھا جائے، سحری بھی کی جائے، فجر کی نماز بھی ادا کی جائے، ظہر عصر مغرب اور عشاء نمازیں ادا کی جائے، تراویح بھی ادا کی جائے، اور ساتھ ہی میں افطار کا وقت ہو تو افطار بھی کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلیاں نہ کی جائے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے کسی پر الزام بھی نہ لگایا جائے۔ رمضان کے مہینے میں فقط اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائے، یہ رمضان کا ادب و احترام ہے۔ اور جو نہیں کرتا نا ادب و احترام، حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ذرا غور سے سماعت کرنا، غور سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ میری امت کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان کا ادب اور احترام کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا حق ضائع کر دینا اور اس میں گناہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی رمضان کا ادب و احترام کرتے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس میں گناہ کرے، کوئی اس میں ناجائز کام کرے تو یا رسول اللہ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا ادب اور احترام نہ کرنے والوں کی سزا میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے اگر کوئی رمضان میں زنا کرے، کیا کرے؟ بول کے بتا بولو، کیا کرے؟ کسی عورت کے ساتھ یا کوئی بھی زنا والا کام کرے، فرمایا کوئی رمضان میں زنا کرے، پھر آقا حضور نے فرمایا جو رمضان میں شراب پیے، کیا پیے؟ شراب پیے۔ یہ دو چیزوں کا خاص کر ذکر فرمایا۔ کون سی دو چیزیں؟ پہلا حضور نے فرمایا جو رمضان میں زنا کرے، دوسرا شراب پیے، اور اس کے بعد پھر ہر گناہ کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کوئی بھی گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اور آسمان کے تمام فرشتے اگلے رمضان تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگلے رمضان تک، اور پھر حضور نے فرمایا اگر اگلا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اگر یہ مر گیا تو یہ ایسا مرا کہ اس کے پاس اپنے بخشوانے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں،
کوئی بھی عمل نہیں ہے، بغیر نیک عمل کیے مر گیا۔ اگر کسی نے رمضان کا ادب و احترام نہیں کیا، ذرا سوچے۔ اور ایک حدیث پاک میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک خوب سجایا جاتا ہے، اور اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت سج جا اور جنت تو مزین ہو جا، کیونکہ اب رمضان جو آنے والا ہے۔ ایک سال سے دوسرے سال تک جو ہے جنت خوب سجتی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت پھر اللہ سے کہتی ہے مولا تیرے نیک بندوں کو اندر داخل کر دے، اور حوریں جو ہے حوریں کہتی ہے اے اللہ نیک آدمیوں کو ہمارے شوہر بنا دے، یہ کہتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتا، اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 چیزیں ارشاد حدیث میں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں شراب والی کوئی بھی چیز کا استعمال کرے، نشے والی، کیا فرمایا؟ نشہ آور کوئی بھی چیز کا استعمال کرے، اور پھر فرمایا کسی مومن پر بہتان لگائے۔ بہتان سمجھتے ہیں؟ الزام لگانا، یعنی جو سامنے والے میں جو بات نہ ہو وہ بات اس کے اندر بیان کرنا کہ فلاں تو ایسا ہے ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، پھر بھی اس کے اوپر بہتان لگانا۔ میرے آقا فرماتے جو رمضان کے مہینے کے اندر کسی بھی نشے والی چیز کا استعمال کرے، کسی مومن پر بہتان لگائے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اللہ اس کے 1 سال کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور رمضان سال میں کتنی بار آتا ہے؟ بول کے بتاؤ۔ یعنی اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی عمل کیے، اور اس رمضان میں اگر شراب والی کوئی چیز کا استعمال کر لیا، نشے والی کوئی چیز کا استعمال کر لیا، یا کوئی گناہ کر لیا، یا کسی مومن پر بہتان لگا دیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے اعمال اس کے برباد کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اب جب یہ رمضان کا مہینہ آیا تو پھر بندے کو چاہیے نا وہ کیا کرے؟ اس کا کیا کرے؟ ادب و احترام کرے۔ کیا کرے؟ ادب و اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری بات ہے۔ فرماتے میں کوفہ میں ایک بار قبرستان میں گئے، قبرستان میں اس نیت سے کہا گیا کہ میں جا کے قبروں کی زیارت کروں گا، قبروں کو دیکھوں گا اور فاتحہ خوانی وغیرہ میں کروں گا، اس نیت سے گئے۔ جب قبرستان کے اندر مولا علی فرماتے میں گیا نا تو ایک قبر کو میں نے دیکھا، نئی قبر بنی ہے، تازی۔ کیسی بنی ہے؟ نئی بنی ہے قبر، تازی قبر بنی۔ تو کہا کہ مولا علی فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا چلو میں اس قبر والے کے حالات کو دیکھوں، اس قبر والے کو اس کی قبر میں کیا انجام ہے، اس کا کس پوزیشن میں کس کنڈیشن میں ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو پھر اب مولا علی گئے۔ دیکھو اللہ والے ہیں نا قبر میں کیا ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، بولے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر مولا علی گئے، ہاں ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار گئے، جانتے قبر میں کیا ہوتا ہے، سب جانتے گئے۔ قبر کے پاس کھڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کریں مولا اس قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اب اس مردے اور مولا علی کے درمیان جتنے بھی پردے تھے سب کے سب پردے ہٹ گئے، اور مولا علی اس کی قبر کا حال دیکھنے لگے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھنے لگے۔ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اندر جو شخص ہے نا وہ عذاب میں گرفتار ہے، آگ اس کو جلا رہی ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، کہا اے علی میں قبر میں جو کہ آگ میں لپٹا ہوا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے۔ تو مولا علی دیکھ کے حیران ہے، ابھی یہ بھی مرا ہے، تازی قبر ہے، اس کے ساتھ اتنا بھیانک عذاب۔ ذرا سوچے جو رمضان کا آنے والے مہینے کا ادب و احترام دل میں نہیں رکھے گا اور ویسے ہی گزارے گا، وہ ذرا اس روایت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران، اتنا خطرناک اس کو عذاب۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ مولا اسے تو بخش دینا، مولا اسے تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا علی اسے نہیں بخشا جائے گا، علی دعا نہیں کرنی ہے آپ کو، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ کہا مولا کیوں نہیں بخشا جائے گا، آخر اس نے کیا کیا اتنا سخت؟ تو اللہ اکبر، پھر جواب آتا ہے اے علی یہ وہ تھا جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے بھی گناہ کیا کرتا تھا۔ جواب کیا آیا؟ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ کہا یا اللہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا روزہ رکھتا تھا، فجر بھی پڑھتا تھا، ظہر بھی پڑھتا تھا، عصر بھی پڑھتا تھا، مغرب بھی پڑھتا تھا، عشاء بھی پڑھتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن تراویح پڑھنے کے بعد جب رات کو عبادت کا وقت ہو، یا تو نہ عبادت کرتے ہو تو سو جائے، لیکن ایسے وقت میں یہ رمضان کی راتوں میں گناہ کیا کرتا تھا، رمضان کی راتوں میں گناہ کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے یہ عذاب میں
مبتلا ہو گیا آگے. اب اللہ اکبر، اب جو مرنے والا تھا نا، مرنے والا، جیسے اس نے مولا علی کو دیکھا نا تو فوراً اس نے کہا اے علی مجھے بچا لیجئے. کیا کہا؟ اے علی مجھے بچا لیجئے. وہ جانتا تھا کہ علی جس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی. جانتا تھا کہ یہ علی ہے. جب اس نے مولا علی سے یہ کہا رب کی بارگاہ میں، کہا مولا یہ اتنا گنہگار ہے، پاپی سیاکار ہے، لیکن جب اس نے مجھے یاد کیا گیا تو اے اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے ہے مولا علی بھی کیا ذات ہے. مولا علی بھی، علی تو پھر علی گئے، وہ گنہگار جو جہاں جو قبر میں عذاب گرفتار گئے. رب فرما رہا ہے کہ علی اس کے لیے دعا نہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا واسطہ گئے، تجھے اللہ پر اپنے محبوب کی بیٹی فاطمہ کے شوہر علی کا واسطہ گئے، اے اللہ اسے بخش دے. جیسے یہ کہنا تھا بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے علی ہم نے تیرے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تیرے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. لیکن عذاب قبر تو دیکھا نا کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی ادب نہ کرنے والے کا حال کیا ہوا. تو آنے والا مہینہ بڑا گے مبارک پاکیزہ اور نیکیوں والا مہینہ آگے. بندے کو چاہیے اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اب نہ 15 دن تھوڑی بچے ہیں، نہ مہینہ بچا ہے، کتنے دن بچیں گے؟ مشکل سے 3 یا 4 دن کہہ سکتے گے. اتنا ایام باقی ہے اس مبارک مہینے کا آنے میں. ایک دعا کرتا ہوں میں، آپ لوگ آمین گئے، اور یہ دعا وہ گے جو خود حضور نے دعا ارشاد فرمائی، اور رمضان سے آنے سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. فرماتے